ایک چھوٹے سے گاؤں میں زینت نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک یتیم بچی تھی جس کے والدین کا سایہ بہت چھوٹی عمر میں اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ غربت نے اس کے بچپن کو چھین لیا تھا۔ وہ صبح سے شام تک دوسروں کے گھروں میں برتن دھوتی، کپڑے سمیٹتی اور گاؤں کے کھیتوں میں مزدوری کرتی تاکہ اپنے بیمار دادا کا علاج کر سکے۔ زینت کے پاس دنیاوی دولت کچھ نہ تھی مگر دل کی دولت بے پناہ تھی۔ اس کی معصومیت اور صبر دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھنا لکھنا بھی سکھاتی اور اکثر کہتی، غریبی انسان کے خواب نہیں چھین سکتی، اگر ہمت ہو تو نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ لیکن گاؤں کے حالات بہت خراب تھے۔ وہاں کے حاکم اور سپاہی غریبوں سے ناجائز ٹیکس لیتے۔ جو کسان مزدوری کرتے ان کی فصل کا آدھا حصہ زبردستی چھین لیا جاتا۔ اس علاقے پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام جمشید تھا۔ وہ سخت دل اور سنگ دل بادشاہ تھا۔ عوام اس سے کانپتے تھے۔ جو کوئی اس کے خلاف آواز بلند کرتا وہ قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ بادشاہ کی عیش و عشرت کی زندگی دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ محل سونے اور جواہرات سے سجا تھا جبکہ رعایا فاقوں پر مجبور تھی۔ بادشاہ کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اپنی طاقت اور روب دکھانے کے لیے غریبوں کو سزا دیتا تاکہ کوئی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ گاؤں والے دن رات دعا کرتے کہ اللہ انہیں اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات دے۔ ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ شکار کے لیے قافلے کے ساتھ گاؤں کے قریب آیا۔ وہاں اس کی نظر زینت پر پڑی جو کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ اس کی سادگی اور حسن دیکھ کر بادشاہ رک گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ بادشاہ نے سپاہیوں سے پوچھا۔ سپاہی بولے، جہاں پناہ، یہ ایک یتیم غریب لڑکی ہے۔ والدین نہیں رہے، بس مزدوری کرتی ہے۔ بادشاہ نے غرور سے مسکرا کر کہا، اسے محل لے آؤ، یہ اب میری خدمت کرے گی۔ زینت نے سنا تو کانپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ محل میں جانا اس کی عزت کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے کہا، میں ایک غریب مگر عزت دار لڑکی ہوں، میں محل میں خدمت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر بادشاہ کا غرور ٹوٹا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میرے حکم کو ٹھکرانے کی جرأت؟ اسے زبردستی لے جاؤ۔ سپاہی زینت کو کھینچتے ہوئے محل لے گئے۔ محل میں زینت کو قید کر دیا گیا۔ اسے کھانے کے لیے صرف خشک روٹی اور پانی دیا جاتا۔ بادشاہ روز آ کر اس کے صبر کا امتحان لیتا اور کہتا، اگر تم میری خدمت اور فرمانبرداری قبول کر لو تو تمہیں سونے کے محل میں رہنے کو ملے گا۔ مگر زینت ہر بار کہتی، بادشاہ سلامت، عزت کسی خزانے سے بڑی چیز ہے، میں اپنی عزت کو دولت کے بدلے نہیں بیچ سکتی۔ یہ سن کر بادشاہ مزید غصے میں آ جاتا۔ اس نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انکار جاری رکھا تو اس کے گاؤں کو برباد کر دے گا۔ زینت راتوں کو قید خانے میں دعائیں کرتی اور روتی، اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے اس ظالم سے بچا لے۔ زینت کی گرفتاری کی خبر گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں والے پہلے ہی بادشاہ کے ظلم سے تنگ تھے، یہ واقعہ ان کے لیے آخری چنگاری ثابت ہوا۔ لوگوں نے خفیہ طور پر مشورہ کیا کہ اب مزید ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب گاؤں والے اکٹھے ہو کر محل جائیں گے اور اپنی بہن زینت کو آزاد کروائیں گے۔ ایک رات ہزاروں دیہاتی ہاتھوں میں لکڑیاں، پتھر اور مشلے لیے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، ظالم کا انجام برا ہوگا، ہمیں انصاف چاہیے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ رعایا محل کے دروازے پر آ پہنچی ہے تو وہ گھبرا گیا۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ حملہ کریں، مگر عوام کے دلوں میں ظلم کے خلاف آگ بھڑک اٹھی تھی۔ انہوں نے سپاہیوں کا مقابلہ کیا۔ زینت کو جب شور سنائی دیا تو اس نے بھی اللہ سے دعا کی۔ اچانک قید خانے کے دروازے ٹوٹے اور گاؤں کے لوگ اندر گھس آئے۔ انہوں نے زینت کو آزاد کروایا۔ زینت کو دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، بھائیو، میرے لیے اپنی جانیں خطرے میں نہ ڈالو، بس اس ظالم کے ظلم کو ختم کر دو تاکہ کوئی اور غریب ظلم کا شکار نہ ہو۔ آخرکار عوام محل کے اندر گھس گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اس نے رحم کی بھیک مانگی مگر عوام نے کہا، جس نے رحم کرنا کبھی نہ سیکھا آج وہ رحم مانگ رہا ہے۔ لوگوں نے بادشاہ کو تخت سے اتار کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کے خزانے اور دولت کو رعایا میں بانٹ دیا گیا۔ زینت کی عزت محفوظ رہی اور وہ سب کے دلوں کی ملکہ بن گئی۔ گاؤں کے بزرگوں نے مشورہ کیا کہ اب حکومت کسی ایک کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ سب کی رائے سے چلائی جائے۔ یوں انصاف اور مساوات کی بنیاد پر ایک نئی شورا بنائی گئی۔ زینت نے تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی اور کہتی،
ظلم اسی وقت بڑھتا ہے جب لوگ خاموش رہیں۔ اگر ہم حق کے لیے ڈٹ جائیں تو کوئی ظالم زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ عوام اگر متحد ہو جائیں تو بڑے سے بڑا ظالم بھی گر جاتا ہے۔ صبر اور دعا انسان کو مشکلات میں سہارا دیتے ہیں۔